اب ذیل شاہ کا جو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی کے اندر ذیل شاہ کو تشدد سے جاں بحق ہو گئے اور اس کے اوپر یہاں پہ لاہور کے اندر احتجاج شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور یہ قتل عمران خان، فواد چودھری، فاروق حبیب، حماد اظہر اور دیگر لوگوں نے کروایا ہے۔ پنجاب حکومت خود کہتی ہے یہ قتل ہوا۔ جب 12 گھنٹے گزرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی بونگی ماری ہے کہ ہم نے یہ قتل کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قتل کو اب حادثے کا رنگ دینا۔ کوئی تفتیش ابھی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ محسن نقوی کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد مریم نواز کی ایک آڈیو لیک آپ کے سامنے آتی ہے۔ 2 دن پہلے کی یہ آڈیو لیک ہے۔ کوئی تفتیش اس وقت نہیں ہوئی، کوئی اس وقت تک جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ ہاسپٹل کا چکر بھی اس نے نہیں لگایا، اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ انکل اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمدردی تو میں کر دوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں نا کہ یہ حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اینگل دینا ہے، اس کو حادثے کا اینگل دینا ہے۔ مریم نواز کی یہ آڈیو اب سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے، ہر جگہ دستیاب ہے۔ میں دوبارہ یہاں پہ سنوانا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سب لوگوں نے اب سنی ہوئی ہے تو اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ مریم نواز کی آڈیو آتی ہے آپ کے سامنے اور وہ یہ اینگل دینے کا فیصلہ کرتی ہے، اور محسن نقوی شریف فیملی کے ایک بچونگڑے کی طرح مریم نواز کے ان احکامات کو لے کے آگے بڑھتا ہے، آئی جی کو ساتھ بٹھاتا ہے اور آج یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے پہلے کے ایونٹس دیکھیے۔ اس سے پہلے پوسٹ مارٹم آتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 26 انجریز جو ہیں وہ اس میں ڈیٹیل کی جاتی ہیں، ان کی تفصیل دی جاتی ہے۔ اور آج اب سے کچھ دیر پہلے ایک میڈیا چینل نے، بولڈ ٹیلی ویژن نے، جو ہمیشہ اس 11 مہینے کی سٹرگل میں فور فرنٹ پہ رہا ہے، انہوں نے ایک اور بہت بڑی سٹوری بریک کی ہے۔ انہوں نے جو پوسٹ مارٹم ہے اس کی تصویریں ریلیز کر دی ہیں۔ اب یہ تصویریں بھی اس وقت چونکہ سوشل میڈیا پہ ہیں، میں زیادہ ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر پروجیکٹر پہ دکھا کے، چونکہ اسکرین پہ اتنا اس طرح سے نہیں آتا، تو وہ ہم نے سارے ٹیلی ویژنس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لی ہیں اور اب ٹیلی ویژنس پہ بھی جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو انجریز کے نشان ہیں یہ واضح طور کے اوپر ہاتھوں پر، کلائی کے اوپر، اور ادھر ہیں جہاں پہ جو ذل تھا وہ لاٹھیاں اس پہ برسائی جا رہی تھیں، اور وہ آگے سے آپ کی نیچرلی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں گے، کونیاں کریں گے، تو آپ کو ساری جو آپ کو ہٹ ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی۔ اور یہ ساری تصویریں کنفرم کرتی ہیں، اور تصویریں ایسی ہیں، میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا اس کو ڈسکریشن جو ہے وہ یوز کیجئے، اور اسپیشلی جو بچے ہیں وہ ان تصویروں کو وہ نہ دیکھیں، کیونکہ بہت ہی ایک اندوناک ظلم کی داستان ہے جو کہ اس حکومت نے برتی ہے، اور اس کے اوپر الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی کیسے جو ہے وہ مذمت کر سکیں۔ اس طرح کے بچوں کو تو پوری دنیا میں لوگ گلے سے لگاتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں، اور یہاں پہ پولیس نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا۔ اور جو سندھو ہیں جو ان کے ساتھ جو اس پریزن وین میں جو لڑکا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو منع کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے، اور وہ پھر نعرے لگاتا تھا تو پھر اس کو وہ تھپڑ مارتے تھے یا تشدد کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے۔ سو مجھے جو لگتا ہے مجھے کہ انہوں نے یہی کیا کہ اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ آگے سے وہ نہیں رکا اور انہوں نے اس پہ تشدد کیا، اور اس سے یہ جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی۔ اور یہ جو قتل ہے یہ بڑا سب کے سامنے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کسٹڈی ٹارچر میں یہ جو ہماری کسٹوڈیل ٹارچر میں جس قسم کی بہیمانہ واقعات ہوئے ہیں، ذل شاہ کا جو قتل ہے، ان کو جو شہید کیا جانا ہے، وہ ان تمام واقعات کو پچھلوں کو اس نے ایک نئی آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ اگر ہم روک لیتے، جب شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا اور ہم نے زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج تھی اس کے اوپر یہ کہا تھا
کہ جب تشدد کا الزام لگا رہا ہے شہباز گل تو آپ نے کیوں اس کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کیا؟ اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کی جو ہے وہ دے دیا نوٹس. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اگر عدالتوں نے شہباز گل کے کیس کے اوپر یہ نوٹس لے لیا ہوتا، آج پاکستان میں جوڈیشل ٹارچر کے یا کسٹڈی میں ٹارچر کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوتے. اعظم سواتی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، شہباز گل کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، آج پوری دنیا میں پاکستان کی اس کے اوپر جگ ہنسائی ہو رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کہہ رہی ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے جو وائلنس ہے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے. میں یہاں پہ بالکل واضح بتا دوں، یہ جو سارا گروپ اور یہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم اپنی عمر کا بندہ شرم لحاظ کرتا ہے، آپ کی قبر میں لاتے ہیں اور آپ آج جو ہے وہ یہ ایویڈنس ٹیمپر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، آپ ہیلتھ منسٹر وہاں پہ گیا کیوں ہے جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا؟ مجھے آپ بتائیے کہ ہیلتھ منسٹر کا کام ہے کہ وہ جا کے سر پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر سے کہے کہ آپ نے یہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے؟ یہ سارے اکمپلسز ہیں اس مرڈر میں.